نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون لا في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سامعین محترم، اولیاء اللہ کی شان کے حوالے سے ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی۔ ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہوتے ہی، چونکہ اس مہینے کو نسبت حاصل ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ورحمہ اللہ تعالی، ان کے ساتھ نسبت حاصل ہے بڑی 11ویں کے حوالے سے۔ تو اولیاء اللہ کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ اولیاء اللہ کی عظمت کیا ہے، اولیاء اللہ کی شان کیا ہے، حقیقی طور پر اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں، یہ سارے گفتگو ہم پورے مہینے میں کرتے رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بنیادی طور پر جو اللہ کا دوست ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا، اس میں 2 چیزیں خاص طور پر پائی جانی ضروری ہیں، ایک ایمان اور تقوی۔ میں آپ کو تفصیل سے یہ ساری باتیں بتا چکا ہوں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، پہلی شرط ایمان کی، مومن ہونے کی، اور دوسری شرط تقوی، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین سے ڈرنا۔ تو جو پہلی نشانی ہے الذین آمنوا، اس کی تفصیل میں پھر جب ہم گئے تو میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کریم کے نزدیک ایمان والا کون ہوتا ہے، مومن کون ہوتا ہے۔ ہم سارے الحمدللہ مسلم تو ہیں، لیکن ہم میں مومن بہت کم ہوتے ہیں، بہت مشکل کام ہے۔ قرآن کی روح سے میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کی روح سے مومن ہونا بہت مشکل ہے۔ بہت ساری چیزیں ان کا آپ کو اہتمام کرنا پڑتا ہے، تب جا کے آدمی مومن ہوتا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے پھر بڑی تفصیل بیان فرمائی۔ وہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، 6 شرائط تو یہاں پر موجود ہیں کہ یہ 6 چیزیں جس بندے میں موجود ہوں گی وہ مومن ہوگا۔ اب وہ 6 چیزیں کیا تھیں؟ سب سے پہلی چیز نماز، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے پچھلے جمعے بھی۔ یہ قد افلح المؤمنون 18واں پارہ ہے قرآن کریم کا، یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ قد افلح المؤمنون، بے شک مومن کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ مومن ہوگا کون، کون ایسا بندہ ہوگا جو مومن ہوگا اور وہ کامیاب ہوگا۔ تو سب سے پہلی شرط اللہ پاک نے بیان فرمائی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ ہوں گے جو بہت عمدہ طریقے سے نماز ادا کریں گے۔
تو میں عرض کر رہا تھا پچھلے جمعے کہ ہماری تو نماز ہی کمزور ہوتی ہے. سب سے پہلی نشانی میں ہی ایمان کی جو سب سے پہلی نشانی اللہ پاک بیان فرماتے ہیں نماز والی، اس میں ہی ہماری اتنی زیادہ کمزوریاں ہیں. پھر آگے الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. دوسری نشانی مومن کی کیا ہوگی کہ ہم عن اللغو معرضون، وہ لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا. اب لغو میں پھر آگے دو چیزیں الگ ہو جاتی ہیں، دو اور چیزیں ہیں لغو میں. ایک لغو کلام ہوتا ہے اور ایک لغو کام ہوتے ہیں. لغو کلام مطلب بری باتیں جو ہم کرتے ہیں. ہم بہت سے لوگ ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں جن کو گالیاں دینے کی عادت ہوتی ہے. عام ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہے. جو تھوڑے بہت پڑھے لکھے یا تہذیب یافتہ لوگ ہیں وہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ گالی گلوچ زیادہ نہیں کرتے، لیکن کچھ ایسے بھی نادان ہوتے ہیں جو بہت زیادہ گالی گلوچ یا گالم گلوچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، سر عام دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے سننے میں آتی رہتی ہیں، کہیں ادھر ادھر جاتے ہیں تو حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ جس زبان سے وہ ماں بہن کی گالی کسی کو دے رہے ہیں اسی زبان سے پھر وہ اللہ کا بھی نام لیتے ہیں اور اس کے رسول کا بھی نام لیتے ہیں. اللہ کے رسول کا نام اور اللہ کا نام لینا وہ تو حضور علیہ السلام کا جو تقدس ہے وہ فارسی کا ایک شاعر ہے، میرے ذہن میں اس کا شعر آ گیا ہے، یعنی جو حضور کے تقدس کو جاننے والے لوگ ہیں اور حضور کا احترام جاننے والے لوگ ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. میں عرض کر رہا تھا نا کہ جس زبان سے ہم ماں دے رہے ہوتے ہیں اسی زبان سے پھر حضور کا بھی نام لے رہے ہوتے ہیں، محمد بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے ہماری زبان پہ کیا کیا چلا ہوا ہے. تو وہ فارسی کا شاعر کتنا خوبصورت یعنی حضور کا احترام سکھا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب. یا رسول اللہ میرا جو منہ ہے، اندر زبان ہے، میرا دہن منہ کا اندرلا حصہ، یا رسول اللہ اس کو اگر میں 1000 مرتبہ بھی عرق کے گلاب اور مشک و زعفران سے دھو لوں، اتنا اس کو میں پاکیزہ کر لوں، اتنا اس کو خوشبودار کر لوں، اس کے بعد بھی یا رسول اللہ اگر آپ کا نام لوں تو میں سمجھتا ہوں اب بھی میں نے بے ادبی کی ہے. ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، یعنی اتنا منہ دھونے کے بعد عرق گلاب کے ساتھ اور مشک و زعفران کے ساتھ دھونے کے بعد اب بھی یا رسول اللہ اگر آپ کا نام لوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے بے ادبی کی ہے، میری زبان ہی اس قابل نہیں ہے کہ اس پر آپ کا نام آئے. تو ہم جب پھر گالی دے کے حضور کا نام لے رہے ہوں گے تو پھر کیا ہماری حالت ہوگی اور کیا ہمارا مقام ہوگا، اس میں ہم کیا مقام ہم حاصل کر سکتے ہیں اس میں. تو یہ لغو کلام اور پھر لغو حرکات، لغو کام جو ہوتے ہیں، برے کام، بہت سارے برے کام ہیں جن کاموں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہوئے. سارے بہت برے کام ہیں، خاص طور پہ جو بڑے گناہ ہیں، زنا ہے، شراب نوشی ہے، سود ہے، یہ سارے بڑے کام برے کام ہیں. تو لغو میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں ساری. ایک تو زبان کی حفاظت اور دوسرا یہ کہ اپنی حرکات کی حفاظت، اپنے کاموں کی حفاظت. تو یہ دونوں چیزیں بھی اس میں شامل ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اللہ پاک یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ جو نشانیاں میں بتا رہا ہوں تو ان کو پڑھنے کے بعد قرآن میں ان کو پڑھنے کے بعد اور کسی سے ان کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنا ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، اور اگر پھر بھی کوئی عمل نہیں کرتا پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو پھر وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ دشمنی پر اترا ہوا ہے وہ بندہ. کہ میں اکثر آپ کو کہا کرتا ہوں کہ یہ بہت اہم احکام ہوتے ہیں. یہ
ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ آدمی سن لے یا بیان کر دے یا پڑھ لے کہیں، ہر چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کا جو اسوہ حسنہ ہے، حضور کا جو طرز حیات ہے، جو نمونہ زندگی ہے، وہ اللہ پاک نے کیوں رکھا ہے ہمارے لیے؟ وہ رکھنے کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اس پر اپنانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھیں نا، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، اسلام بہت وسیع مذہب ہے، اسلام میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کی رہنمائی ہم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ ملتی ہو۔ ہر چیز کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے ہمیں رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، سیرت کا ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کب حضور نے کیا کیا، کب انسان کو کیا کرنا چاہیے، حضور نے کیا سکھایا ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوتی نا یہ باتیں۔ تو یہ بہت ساری علامات اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں، اور ان میں جو سب سے اہم ہے وہ نماز ہے۔ ہماری جو اسی پر گفتگو پچھلے جمعے بھی چلتی رہی ہے، سب سے پہلی یہ نماز، اور نماز کو اللہ پاک نے 2 جگہ ذکر کیا ہے ان نشانیوں میں۔ جو 6 نشانیاں اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہیں، ان میں اللہ پاک نے باقی ساری چیزیں ایک ایک مرتبہ بیان فرمائی ہیں، لیکن نماز کو ان 6 نشانیوں میں 2 مرتبہ۔ نعرہ تکبیر، قبلہ حضرت صاحب۔ تو یعنی نماز کی اہمیت دیکھیے آپ، اللہ پاک نے مومن کی 6 نشانیاں بتائیں۔ 6 نشانیوں میں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہر ایک الگ الگ ہونی چاہیے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، لیکن نماز کی اہمیت دیکھیے کہ ان 6 نشانیوں میں نماز کو ایک دفعہ نہیں بیان فرمایا بلکہ 2 دفعہ بیان فرمایا۔ سب سے پہلے آیت کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سب سے پہلے نماز کا تذکرہ فرمایا، اور پھر آگے مختلف بیان کرتے کرتے آخری آیت جو ہے پھر وہی ہے، والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ یعنی پہلے میں کیا بتایا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلی نشانی یہ ہے کہ مومن جب نماز پڑھے گا تو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ یہاں سے آیت کا آغاز ہو رہا ہے، پھر آگے ساری نشانیاں بتائیں، آخر میں پھر فرمایا کہ ایک اور نشانی یہ ہے کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ مومن وہ ہوگا جو اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرے گا، یعنی کوئی نماز اس کی قضا بھی نہیں ہونے دے گا۔ تو یہ اہمیت نماز کی دیکھیے نا کہ ایک ہی جگہ ایک ہی اسلوب قرآن کریم میں بیان ہو رہا ہے۔ اب پہلے اگر ذکر ہو چکا آغاز میں نماز کا تو پتہ چل گیا، لیکن وہاں نماز کی اور صفت بیان فرمائی اللہ پاک نے، اور آخری آیت میں نماز کی اور صفت بیان فرمائی۔ پہلے میں یہ فرمایا کہ نماز کی یعنی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا مومن، اور آخر میں یہ فرمایا کہ مومن نماز کی حفاظت بھی کرے گا، نماز کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ہماری کتنی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور پہلی ہی نشانی کی طرف اگر جائیں ہم خشوع و خضوع والی، تو ہماری نمازوں میں کون سا خشوع ہوتا ہے، کون سا خضوع ہوتا ہے؟ ہم نمازوں میں بھولتے کیوں ہیں؟ اسی لیے بھولتے ہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، کیونکہ پڑھتے ہوئی ہمارا خیال نماز کی طرف نہیں ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں جان بوجھ کے کئی دفعہ ایسے کرتا ہوں کہ مثلا مغرب کی نماز میں نے پڑھائی، اب ظاہر ہے الحمد شریف پڑھی ہے، اس کے بعد 2 سورتیں میں نے پڑھی تھیں، میں کئی دفعہ اسی وقت نماز پڑھا کے مغرب کی یہاں سے باہر نکلتا ہوں، 2-3 لوگ میرے ساتھ پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے میں نے ابھی کون سی 2 سورتیں مغرب میں پڑھی تھیں؟ وہ نہیں یاد ہوتی ہیں ان کو، حالانکہ وہ آخری صورتیں ہیں، کوئی ایسی نہیں ہے کہ لمبی صورتیں ہوتی ہیں، انا اعطیناک الکوثر، یہ کس کو نہیں یاد ہے؟ اسی طرح اذا جاء نصر اللہ والفتح کس کو نہیں یاد ہے؟ لیکن چونکہ نماز میں دھیان ہی نہیں ہوتا نماز کی طرف، اس لیے یہی پتہ نہیں ہوتا کہ امام صاحب نے کیا پڑھا ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا کیا خشوع ہوتا ہے نماز میں، ہمارا کیا خضوع ہوتا ہے۔ خشوع و خضوع تو
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب ایک دفعہ ان کو تیر لگ گیا تھا پنڈلی میں، یہ ٹانگ کی ہڈی میں، نچلی ہڈی میں، تو وہ نوکدار تیر تھا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ تیر کے 3 نوکیں ہوتی ہیں، ایک آگے بالکل اس کی نوک ہوتی ہے، اور جو آگے اس کا وہ پھل سا ہوتا ہے 2 اس کے پیچھے نوکیں ہوتی ہیں اس طرح، تو وہ گھس تو جاتا ہے کسی چیز میں لیکن پھر باہر نہیں نکلتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب تیر لگا، اب نماز میں خشوع کی بات ہو رہی ہے نا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا کیا خشوع، ٹھیک ہے ان لوگوں جیسا خشوع تو ہم کو ہو ہی نہیں سکتا حاصل جس طرح صحابہ کرام کو تھا، لیکن جس قدر ہو سکتا ہے ہم نے اتنی بھی تو کبھی کوشش نہیں کی ہے نا۔ تو ان کا خشوع تو ایسا تھا نا نماز میں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب پنڈلی میں تیر لگا، اور تیر ایسے لگا کہ یہ پنڈلی آپ جانتے ہیں کہ پچھلی سائڈ پہ گوشت ہوتا ہے اور سامنے ہڈی ہوتی ہے، تو وہ اس انداز میں پیچھے سے آگے لگا کہ گوشت کو چیرتا ہوا وہ آگے ہڈی سے بھی باہر نکل گیا۔ اب اس کو نکالنا تھا، تو اس وقت جراح ہوتے تھے جن کو جراح کہا، آج کل کے سرجن آپ سمجھ لیں، اس وقت جراح ان کو کہا جاتا تھا، جو زخموں کے علاج وغیرہ کرتے تھے، ہڈیوں وغیرہ کے علاج کرتے تھے۔ تو بہت سارے جراح بلائے گئے اس تیر کو نکالنے کے لیے۔ اب مسئلہ یہی تھا کہ وہ گھس تو چکا تھا، ہڈی سے باہر نکل گیا تھا، لیکن اب وہ واپس نہیں آتا تھا کہ پیچھے والی جو اس کی جو نوکیں تھی 2 وہ اس کو نکلنے نہیں دیتی تھی، وہ روک لیتی تھی۔ بہت زور لگایا گیا، بہت زور آزمائی کی گئی، بہت سے جراح متعدد آئے، اپنے اپنے تجربے کیے، انہوں نے نہ نکلا۔ اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ خود دیکھیے نا، ہم کو ایک کانٹا چبھ جائے یا کوئی انجیکشن لگتا ہے، سوئی کا کتنی سی ہوتی ہے سوئی، تو کتنا درد ہوتا ہے انسان کو، اور تیر پورا پیوست ہو جائے نہ صرف گوشت میں بلکہ ہڈی میں بھی پیوست ہو جائے، اور اس کو پھر نکالنا ہو تو وہ تکلیف آپ خود اندازہ کیجئے کیسی ہوگی۔ حضرت علی شیر خدا تھے، بہت بہادر شخصیت تھے، لیکن تکلیف تو تکلیف ہے اپنی جگہ، وہ تو ہوتی ہے، درد تو ہوگا، لازماً ہوگا، یہ تو طبعی چیزیں ہیں نا، فطری چیزیں ہیں۔ تو وہ جو بھی نکالنے کے لیے آتا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بہت تکلیف ہوتی تھی اور وہ نکل بھی نہیں رہا تھا۔ اب خشوع دیکھیے کیا ہوتا ہے نماز میں خشوع، جب اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی، میں آپ کو پچھلے جمعے بتا رہا تھا نا کہ جب ہم نماز کی نیت ہی کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، تو ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب دنیا سے میں نے ہاتھ اٹھا لی ہے، دنیا داری سے ہاتھ اٹھا لی ہیں، بس اب اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہو۔ تو وہ جو لوگ اس کی بارگاہ میں واقعی حاضر ہو جاتے ہیں، ہم تو رسمی سی نماز ادا کرتے ہیں، صاف سی بات ہے، میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری نماز تو رسمی نماز ہے، اس میں وہ خشوع و خضوع والی کیفیت ہوتی ہی کوئی نہیں ہے۔ ان لوگوں کی نمازیں تو ایسی ہوتی تھی نا۔ بہت سے جراح آئے، اپنے اپنے طریقے آزمائے، تکلیف کی وجہ سے وہ نکل نہ سکا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تکلیف بہت ہوتی تھی۔ آخر کسی نے مشورہ دیا کہ اس کو نکالنے کا سب سے بہترین طریقہ اور حل یہ ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نماز میں کھڑے ہوں تو اس وقت پھر ان کو ارد گرد کی کوئی ہوش نہیں ہوتی ہے، اس وقت اس تیر کو اگر نکال لیا جائے تو ان کو تکلیف نہیں ہوگی اور ان کو درد بھی نہیں ہوگا اور تیر بھی باہر نکل آئے گا۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ تو پھر وہ ہاتھ جب اٹھاتے تھے تو وہ اسی طرح ہی اٹھاتے تھے نا، پھر دنیا کی انہیں کوئی ہوش نہیں ہوتی تھی، پھر تو اللہ رب العالمین کے ساتھ رابطہ ہو جاتا تھا، ان کو اس ماہویت میں آ جاتے تھے، اس اظہار میں آ جاتے تھے۔ نماز شروع کی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، تو جب نماز شروع کی تو کوئی پاس بندے نہیں تھے، اکیلے تھے حضرت علی۔ نماز کے دوران وہ جراح کو بلا لیا گیا جس نے تیر نکالنا تھا، بہت سارے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، لوگ آ گئے ہیں، وہ اپنا اللہ کے ساتھ مگن ہے اپنی نماز میں، ارد گرد کی کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ اس دوران وہ جو جراح تھا اس نے اس تیر کو پکڑ کے زور لگا کے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ ایک اکیلا نہیں تھا، بہت سارے لوگوں نے اس تیر کو زور لگایا تھا، تب وہ اس ہڈی سے باہر نکلا، ایسا سخت پھنسا ہوا تھا، باہر نکل آیا۔ حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے ان کو کہ تیر باہر نکل گیا ہے۔ بعد میں جب انہوں نے سلام پھیرا تو ارد گرد دیکھا تو بہت سارے لوگ کھڑے تھے، تو حضرت علی حیرت زدہ ہو گئے، فرمایا کیوں کھڑے ہوئے اتنے لوگ، کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ جی وہ آپ کی پنڈلی سے تیر نکالنا تھا، اس کے لیے سارے آئے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا نکالو نہ، نکال کیوں نہیں رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ نکال لیے، حضور نکل گیا ہے، بس اب نکل چکا ہے وہ۔ تو یہ خضوع اور خشوع یہ چیز ہے نا، ہماری نمازوں میں کہاں یہ خشوع ہو سکتے ہیں، کہاں یہ خضوع ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال
یہ نشانیاں ہیں مومن کی جو میں آپ کو بتا رہا تھا، اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمائی ہیں۔ اور انہی نشانیوں میں آگے چل کے ایک آتا ہے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ مومن کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ اس کو جب کوئی امانت دی جائے، اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کبھی نہیں کرے گا۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم، اور جب وہ کوئی وعدہ کرے گا تو اس کو ہر حال میں پھر پورا کرے گا۔ یہ دو نشانیاں بھی مومن کی ہیں کہ ایک تو وعدہ خلافی کبھی نہیں کرے گا، اور دوسرا یہ کہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ منافق کی نشانی بھی بتائی ہے، فرمایا اذا تؤمن خان، جب اس کو امانت دی جائے گی تو وہ اس میں خیانت کرے گا، یہ مومن نہیں ہوگا، یہ پکا منافق ہوگا جو ایسا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو منافقت سے بچائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن کریم میں آتا ہے۔ یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ منافق کو یہ نہ سمجھا کریں کہ حضور کے زمانے کے جو لوگ تھے وہ منافق تھے، ہم بھی منافق ہو سکتے ہیں۔ منافق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ سامنے اور کرتا ہو، پیٹھ کے پیچھے اور کرتا ہو۔ آج ہم سب کیا کرتے ہیں؟ میرے سامنے کوئی بندہ آئے گا، میری تعریفیں کرے گا، جب مجھ سے دور ہو جائے گا میری پیٹھ کے پیچھے میری برائی کر رہا ہوگا، تو یہی منافقت ہے نا۔ اور کیا ہے منافقت؟ سامنے اور پیٹھ کے پیچھے اور یہ جو منافقت کرتا ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ جس طرح جنت کے بہت سارے درجات ہیں، اوپر جتنا زیادہ کسی کا مرتبہ ہوگا اس کو جنت کا اوپر والا درجہ ملے گا، اور زیادہ جس کا مرتبہ ہوگا اس کو جنت کا اور زیادہ اوپر کا مرتبہ ملے گا۔ اسی طرح جہنم کے بھی درجات ہیں جو نیچے کی طرف جاتے ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ مشرک ہیں، وہ جہنم کے جس درجے میں ہوں گے، منافق اس سے بھی زیادہ نچلے درجے میں ہم رکھیں گے۔ تو آج اگر ہم میں منافقت ہوگی تو ہم سوچ لیں ہم کس درجے میں جائیں گے پھر۔ اور اگر امانت والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، آپ جانتے ہیں نا کہ ہجرت کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پر لٹا دیا تھا۔ کیوں لٹا دیا تھا؟ کہ امانتیں لوگوں کی پڑی ہوئی ہیں، صبح ان کو واپس کر کے آ جانا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے دشمن تھے جو لوگ، جن کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کرنی پڑ رہی تھی، مدینہ جانا پڑ رہا تھا مکے سے، جاتے ہوئے بھی یہ فکر ہے کہ وہی لوگ جو ستا رہے ہیں، جو اذیتیں دے رہے ہیں، جو جان کے در پہ ہیں، اس وقت بھی جاتے ہوئے بھی یہ فکر ہے کہ ان کی امانتوں میں کہیں خیانت نہ ہو جائے۔ تو خود تو جا رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پر لٹا دیا، فرمایا کہ میرے بستر پر تم لیٹ جاؤ، اور صبح جن جن لوگوں کی امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں وہ ساری ان کو واپس کر کے آ جانا، ہجرت کر لینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے وہ لوگ دشمن تھے دوستو، لیکن یہ کمال نہیں ہے کہ جس کی جان کے دشمن ہیں اس کی بھی امانت کو سارے تسلیم کرتے ہیں، امین سارے کہتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یعنی بے شک مخالفت اپنی جگہ ہے، وہ تو ظاہر ہے مخالفت اعلان توحید کی وجہ سے تھی نا، اللہ رب العالمین کے دین کی وجہ سے تھی، لیکن حضور کا اپنا جو کردار تھا وہ دیکھیے نا، اس مخالفت کے باوجود بھی وہ سارے یہ مانتے تھے کہ آپ کامل امین ہیں، مکمل امین ہیں، امانت میں کبھی آپ خیانت نہیں کرتے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں۔ تو امین تھے تو اسی لیے نا وہ ہجرت کی رات بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پر لٹا دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ صبح لوگوں کی امانتیں جن جن کی میرے پاس پڑی ہوئی ہیں وہ واپس کر کے آ جانا۔ یہ تو ہوئی نا امانت والی بات۔ اس میں ایک اور بہت عجیب بات دیکھیے آپ، میں اکثر آپ کو کہا کرتا ہوں نا کہ ہر چیز میں ایک عجیب نقطہ بھی ہوتا ہے۔ امانت والی بات تو حضور نے پوری فرما دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا عقیدہ دیکھیے، میں حیران ہوتا ہوں یہ صحابہ کرام کے عقیدوں پر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضور نے یہ فرمایا تھا نا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور صبح سب کی امانتیں ان کو واپس کر کے تو آ جانا۔ یہ الفاظ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذہن میں نقش ہو گئی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی گہری اور اچھی نیند نہیں لی تھی جتنی نیند میں اس رات سویا تھا۔
اور اس سکون کی وجہ یہ تھی کہ مجھے یہ پتا تھا کہ جب حضور نے فرما دیا ہے کہ صبح امانتیں واپس کر کے آنا، تو مجھے پتا تھا رات کو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور نے جب فرما دیا ہے کہ صبح آنا تو مجھے پتا تھا کہ میں نے جانا ہے صبح، مجھے رات کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جان رحمت العالمین۔ یعنی جان کے در پہ لوگ باہر کھڑے ہیں، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس رات سے زیادہ گہری نیند میں کبھی نہیں سویا، کیونکہ مجھے یہ سکون حاصل تھا، مجھے یہ اطمینان حاصل تھا کہ جب حضور نے فرما دیا ہے کہ صبح آ جانا امانتیں واپس کر کے، تو صبح تک مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر کچھ ہونا ہوتا تو حضور نہ فرماتے کہ صبح آ جانا، تو حضور نے فرما دیا تو لازماً میں صبح تک سلامت رہوں گا، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ تو بہرحال یہ ساری علامات ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین وہی بات کہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مختصر آپ کو پھر نوٹس میں بتا دیتا ہوں۔ مومن کی نشانی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھے گا، سکون کے ساتھ پڑھے گا۔ میں پچھلی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آپ اگر 8 نفل پڑھتے ہیں تو آپ 8 نفل نہ پڑھیں نا، 2 پڑھ لیں، لیکن ٹھہر ٹھہر کے پڑھ لیں، وہ 2 اللہ کو پسند آئیں گے۔ جلدی جلدی 8 پڑھیں گے، واپس مار دیے جائیں گے، منہ پر مار دیے جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سلام پھرتے ہی فرشتے واپس منہ پہ مار دیتے ہیں کہ جاؤ اس نماز کی ہم کو نہیں ضرورت ہے۔ تو ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ آرام سے پڑھیں، سکون کے ساتھ پڑھیں، تھوڑی پڑھ لیں لیکن اچھی نماز پڑھیں۔ پہلی نشانی الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، مومن لغو باتوں سے، لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے آج کے بعد، تبھی حضور علیہ الصلوۃ کی سیرت پر عمل ہوگا، حضور کی اسوہ پر عمل ہوگا نا۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، اپنے کردار کی حفاظت کرنی ہے ہر حوالے سے، مردوں کے لیے بھی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم وما ملکت ایمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جب کوئی امانت رکھے آپ کے پاس اس کو پورا کرنا ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ جب کسی کے ساتھ وعدہ کریں اس کو پورا کرنا ہے، اس کو توڑنا نہیں ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور مومن کی ایک یہ نشانی ہے کہ وہ اپنی نماز کی ہر حال میں حفاظت کرتا ہے، یعنی نماز اپنے ٹائم پر آپ نے پڑھنی ہے، نماز قضا ہونے سے آپ نے بچانی ہے۔ ہم انسان ہیں، غیر بشری تقاضوں کے مطابق ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال جس حد تک ممکن ہو سکے اس کی حفاظت کر لی ہے نماز کی، اور اس کے اپنے وقت پر اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ ساری نشانیاں جب انسان کر لیتا ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے کرنا، صرف وہ شیطان گمراہ کرتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے تو مشکل لگتا ہے انسان کو۔ یہ سب جب کر لیں گے پھر آگے اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ یہ مومن جب یہ کام کر لے گا تو اولئک هم الوارثون، یہ پھر وارث ہوگا کس کا؟ الذین یرثون الفردوس، وہ جنت الفردوس جو ہے نا اس کا وارث پھر یہ مومن بن جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر ابدی زندگی اس میں رہے گا۔ تو یہ سارے انعامات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، پھر اس کے آگے انعامات اور صلے ملتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔